ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، علم کا خزانہ ہے۔ خدا کو بیس بنا کر ہم کائنات کو اور انسان کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم معلوم کی نفی کا نام ہے، لا مکان کا علم ہے، جو زمان و مکان کا علم ہے، ایک فزیکل میٹر کا علم ہے اور ایک میٹا فزکس کا علم ہے کہ پوری کائنات کا جو علم ہے وہ نبی پاک کے پاس ہے، اور اگر کسی کو اس دروازے سے اس میں داخل ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو وہ علی پاک کے دروازے پہ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو اپنے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پروگرام بشارت و عرفان کی باتیں لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا، اس پروگرام کی بڑی پذیرائی ملی، لوگوں نے بہت پسند کیا، ہمیں بہت سی کالز آئیں، اور ہم اس پروگرام کو اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، علم کا خزانہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اپنی نوجوان نسل تک وہ باتیں علم کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان اشرف صاحب۔ عرفان صاحب، علم کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بشارت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے سننے والے دوستوں کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا ان کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہ جو علم آپ نے لفظ بیان کیا ہے، یہ بڑا کمال کا لفظ ہے، اور اس میں جو ہمارے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم معلوم کی نفی کا نام ہے۔ علم کیا جسے ہم جانتے ہیں وہ علم ہے، یا جسے ہم نہیں جانتے وہ علم ہے؟ علم وہ بھی ہے جو ہم نے جان لیا، وہ ایک طرح کا علم ہے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ ایک اور طرح کا علم ہے۔ بلکہ ایک علم وہ ہے جو لا مکان کا علم ہے، جو زمان و مکان کا علم ہے، ایک فزیکل میٹر کا علم ہے اور ایک میٹا فزکس کا علم ہے۔ یہ تمام علوم ہی کی باتیں ہیں، اور میں کسی جگہ پر پڑھ رہا تھا، ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور ایک اسی ذات نے اس کائنات کے علاوہ ما فیہا کو تخلیق کیا، اور ما فیہا میں انسان کو بھی تخلیق کیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اچھا، اب علم جو ہے اس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس بڑی ذات کو، جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے کسی بھی زبان سے پکارا جائے، وہ ہے وہی ذات، وہ جو ذات ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ کائنات کو سٹڈی کر لو، یا آپ انسان کو سٹڈی کر لو، اور جتنے ہمارے ریلیجیس سکولرز ہیں، جتنا ہمارا ریلیجن کا لٹریچر ہے، وہ سارا اسی بنیاد پر ہے کہ خدا کو بیس بنا کر ہم کائنات کو اور انسان کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کائنات کو بنیاد بناؤ اور انسان کو اور ذات کو سٹڈی کرو۔ جتنے ہمارے لاجک کی دنیا کے لوگ ہیں وہ سارے یہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انسان کو بنیاد بنا کر ذات کو بھی سٹڈی کرو اور کائنات کو بھی سٹڈی کرو۔ جتنے ہمارے صوفی سینٹ ہیں، جنہوں نے گیان حاصل کیا ہے، جنہوں نے عرفان حاصل کیا ہے، انہوں نے انسان کو بنیاد بنا کر چیزوں کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہو گیا جاننے کا علم، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہ ایک طرح کا علم ہے، لیکن جو آپ نہیں جانتے کیا وہ علم نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک کام کرو، ایک دائرہ لگاؤ، جو کچھ تم جانتے ہو اس کے اندر لیتے آؤ، اور یہ جو اس کی باؤنڈری لائن ہے اس کا ایک نام رکھو، اور اس کا نام رکھو احساس لا علمی۔ تم اس دائرے میں جو جانتے ہو لے آؤ، جو جانتے ہو لے آؤ، جو جانتے ہو لے آؤ۔ اب یہ دائرہ بڑھتا جائے گا، اور جتنا بڑھتا جائے گا یہ دائرہ اتنا ہی احساس لا علمی بڑھتا جائے گا۔ اور اگر آپ اس نہج پر پہنچ جاؤ کہ میں نے جو جانا ہے وہ میں نے کچھ نہیں جانا،
اور علم و بس کریوں یار والی بات ہے، اکو الف تیرے درکار. تو آپ جتنا جانتے جاتے ہو اتنا ہی آپ کا احساس لا علمی بڑھتا جاتا ہے. تو بہرحال علم جاننے کو بھی کہتے ہیں، علم جو آپ نہیں جانتے اس کو بھی کہتے ہیں، علم جو ابھی فزیکل میٹر میں موجود ہے وہ بھی علم ہے، علم جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، جو میٹا فزکس کی دنیا میں ہے، خدا کی ذات ہے، فرشتوں کا مقام ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، بہت سارے جہانوں کی بات ہوتی ہے، عالم ناسوت کی بات ہے، عالم جبروت کی بات ہے، عالم ملکوت کی بات ہے، عالم ہود کی بات ہے، حد احدیت اور عرش معلیٰ کے مقامات ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے صرف سن رکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. یہ لامکاں کی باتیں ہیں، لازماں کی باتیں ہیں، تو ان کے بارے میں جاننے کا نام بھی علم ہے. اچھا عرفان صاحب، یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کروایا تھا کہ میری علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچنے کا نام ہے، اور ان قدم مبارک تک پہنچنے کے لیے آپ کو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ ان کے دروازے سے ہو کر گزرنا پڑے گا. آپ کو اولیاء اللہ کی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اور ان کے فیض سے آپ اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں اور اس شہر تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچنے ہی کا تو نام ہے. بے شک. اور جتنے ولی اللہ اور جتنے ایسے لوگ آئے ہیں وہ ان کی مناسبت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. جی. تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو نبی پاک کا فرمان ہے کہ علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا جو علم ہے وہ نبی پاک کے پاس ہے، اور اگر کسی کو اس دروازے سے اس میں داخل ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو وہ علی پاک کے دروازے پہ جائے گا. جی جی. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ علم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں جو میرا تھوڑا معلومات ہیں اس کے مطابق یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ کسی بڑے کا قول ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یعنی آپ کو، اور اس زمانے میں چین جانا بڑے جوکھن کا کام تھا، بڑی مشکل کا کام تھا. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جتنی مرضی تگودو کرنی پڑے آپ نے وہ علم حاصل کرنا ہے. بلکہ مجھے یہاں پر وہ ارسطو کی بات یاد آ گئی کہ وہ علم حاصل کیا کرتے تھے اور ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا آپ اتنا علم کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح گیان کرتا ہوں، میں صبح پریکٹس کرتا ہوں، تم وہاں پر آ جانا. اور وہ ایک دریا میں کھڑے ہو کر کچھ مشق کیا کرتے تھے. شاگرد آیا، شاگرد نے آ کر ان کو اپنے انداز میں گریٹنگ کیا، سلام کیا. انہوں نے کہا تم اندر ہی آ جاؤ. جب وہ اندر آ گیا تو دریا میں دونوں استاد شاگرد اپنی گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے، آنکھیں بند کر کے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب استاد نے دیکھا کہ میرا شاگرد بھی مکمل طور پر اس وجدانی کیفیت میں آ چکا ہے تو استاد نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اس کو دبا دیا، اور اتنا دبایا کہ وہ بس مرنے ہی والا تھا. تو جب وہ مرنے ہی والا تھا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے استاد کو اپنی کوہنی سے ہٹ کیا. دونوں استاد شاگرد باہر آ گئے. جب باہر آئے ہانپتے کانپتے، دونوں کے منہ سے پانی نکلا. استاد مسکرایا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا استاد آپ تو میری جان لینے لگے تھے. اس نے کہا دیکھو جب تم مرنے والے تھے تو تمہیں کیا محسوس ہوا؟ اس نے کہا استاد میں جب مرنے والا تھا تو میں نے سوچا چاہے استاد ہے میں اس کو ہٹ کر کے اپنی جان بچاؤں. تو استاد نے تاریخ کا خوبصورت فقرہ کہا. اس نے کہا میں علم کا ایک لفظ حاصل کرنے کے لیے اسی کیفیت سے گزرتا ہوں. واہ، بہت. جب آپ ایسی کیفیت سے گزریں
کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو داؤ میں لگا دیں، تب علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ استاد اپنے شاگرد سے اس طرح علم حاصل کرتا تھا کہ جیسے بکری کا بچڑا اپنی ماں کے تھنوں سے آخری دودھ کا قطرہ بھی نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ تو علم تو یہ ہے، اور کہتے ہیں علم ملتا کہاں سے ہے؟ علم نگاہ سے ملتا ہے، علم فیض سے ملتا ہے، علم باد صبح گاہی سے ملتا ہے، علم آہ سحر گاہی سے ملتا ہے، علم رات کے آنسوؤں سے ملتا ہے، علم تقرب الہی سے ملتا ہے۔ تو جب آپ خدا کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں تب آپ کو علم و عرفان ملتا ہے۔ یہ جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ تو معلومات ہیں، ہم پیسے کا علم اور ہے اور علم کا فیض اور چیز ہے۔ ہم آج کے دور میں صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے چند کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھ کر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ میں ایک جگہ پر اور بات بتا رہا تھا، اور آج موقع کی مناسبت سے یہاں پر بھی عرض کر دوں، غزالی اس طریقے سے علم حاصل کیا کرتے تھے، ایک مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اور استاد ان سے انسپیکشن کرنے والے وہاں پر آئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا میں مدرسہ بناؤں گا، کسی نے کہا جناب میں طب کی دکان کھولوں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ غزالی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو غزالی نے تاریخ کا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں آج کے دور میں، اس مٹیریلزم کے دور میں، ہماری یونیورسٹیاں، اور یونیورسٹی کہتے کسے ہیں؟ جہاں پر یونیورس کا علم ملتا ہے۔ تو کیا آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یونیورس کا علم ملتا ہے؟ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ خدا کی پہچان کرتے ہیں۔ تو غزالی نے کہا تھا کہ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ تمہیں خدا کی پہچان ہو جائے۔ اور میں ایک اور جگہ پر سوچ رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے 5 سورسز ہیں، وہ آپ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، آپ سونگھ کر علم حاصل کرتے ہیں، آپ چھو کر علم حاصل کرتے ہیں، آپ کائنات کے رازوں کو محسوس کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری محسوسات کے ذریعے آپ کے اندر ان پٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نالج۔ اچھا وہ جو اگر آپ کے حواس ہمسا جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ راہ سے ڈی ٹریک ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان پٹ آپ کو مل رہی ہے وہ اس طرح کی ہوگی آپ معاشرے میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے؟ تو پھر استاد کہتے ہیں اپنے حواس ہمسا کو کلمہ پڑھاؤ، اپنی آنکھ کو کلمہ پڑھاؤ کہ وہ حق دیکھے، اپنے ناک کو کلمہ پڑھاؤ کہ وہ حق سونگے، اپنے کان کو کلمہ پڑھاؤ کہ وہ حق سنے، اور اپنی زبان کو کلمہ پڑھاؤ کہ وہ حق چکھے، اور اپنے ہاتھ کو کلمہ پڑھا دو کہ وہ حق کی طرف اٹھے۔ تو علم جو ہے وہ ان 5 سورسز سے جو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار معلومات کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا عرفان صاحب اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علم جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بشارت صاحب نیگیٹو اور پازیٹیو ہماری آپریٹنگ فورسز ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ ہاورڈ کارٹر نے انٹیلیجنشیا پر اپنی ایک تھیوری پیش کی۔ اس نے کہا کہ 9 طرح کی ذہانتیں، اور وہ 9 طرح کی ذہانتیں کون سی ہیں؟ آپ لاجیکل انٹیلیجنس آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر میتھمیٹیکل ہے، آپ کے اندر سائنٹیفک انٹیلیجنشیا موجود ہے، آپ باڈیلی کنستھیٹک ہے، آپ انٹرپرسنل سکلز آپ کے اندر موجود ہے، انٹرا پرسنل سکلز موجود ہیں، اسپیشل انٹیلیجنس آپ کے اندر موجود ہے۔ اب آپ غور کریں، ان 9 انٹیلیجنشیا نے آپریٹ کرنا ہے۔ اب آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو کوئی فورس دینی پڑے گی جس سے یہ 9 ذہانتیں آپریٹ ہوں گی۔ اب آپریٹ کرنے کے لیے 2 طرح کی عقل کا تذکرہ حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عقل برہانی اور ایک کو کہتے ہیں عقل رحمانی۔ اگر آپ ان 9 طرح کی ذہانتوں کو اپنے لاجک سے آپریٹ کرتے ہو تو یہ آپریٹ ہو جائیں گی، لیکن بہت حد تک نتائج
یہ نکل سکتے ہیں کہ آپ ایول جینیس بن جاؤ. دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا نالج حاصل کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو اپنے لاجک کے ساتھ آپریٹ کیا ہے. جب آپ لاجک کے ساتھ آپریٹ کرتے ہو تو آپ ذہین بھی ہوتے ہو بلکہ ایول جینیس ہو جاتے ہو. لیکن اگر ان 9 ذہانتوں کو آپ عقل رحمانی سے آپریٹ کرتے ہو تو پھر یہ علم لدنی ہوتا ہے. یہ وہ علم ہوتا ہے جس نے زندگی میں آپ کو کامیاب کروانا ہے. اور ایک علم کو حجاب کہا گیا بلکہ حجاب اکبر کہا گیا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جب آپ اپنی ذہانت سے چیزوں کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا عرفان صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی نوجوان نسل کو علم کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ علم کے بغیر بشارت صاحب گزارا نہیں ہے. علم بشارت ہے، علم عرفان ہے، علم آگہی دیتا ہے. اور علم حاصل کون سا کرنا ہے؟ آپ جس بھی مکتبہ ہے فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ جو بھی سٹڈی حاصل کرتے ہو وہ آپ نے وہی کرنی ہے. کہتے ہیں احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی. آپ نے کام وہی کرنا ہے، صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے انداز فکر بدل لینا ہے. آپ نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھنی ہے لیکن اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھنے کے لیے آپ نے اس کو آپریٹ کرنا ہے رحمانی قوت کے ساتھ. آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنی ہے، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پڑھنا ہے، آپ نے بزنس پڑھنا ہے، آپ نے میڈیا پڑھنا ہے. آپ نے جس فیلڈ میں آپ پڑھائی کر رہے ہو ضرور کرنی ہے اور بہت حد تک کرنی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت علی کا، اولیاء اللہ کا، اصحاب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ علم حاصل کرو. اور ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جس فورس کا سہارا لینا ہے وہ آپ نے رحمانی فورس کا سہارا لینا ہے. آپ نے ان کو اللہ کے قرآن اور حدیث اور وہ اولیاء اللہ کی باتوں کے ساتھ آپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے پازیٹیو نتائج. بہت شکریہ جناب عرفان صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ پازیٹیو علم کی طرف جانا چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت محدود سا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ایک ٹاپک کو لے کے بہت سی اس پہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، بہت تشنگی بھی رہ جاتی ہے. کوشش کریں گے آئندہ کسی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں. آپ کے ذہن میں ابھرنے والے جو سوالات ہیں ہم سے ضرور کیجئے گا، کیونکہ جب سوال کریں گے بڑے خوبصورت جواب ملیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. تو اپنے اس پروگرام کو GFPP کا یہ بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر، کہ ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے جا کے ہم اپنی بہت سی دل کی باتیں اور علم کی باتیں اور اپنے اسلام کے حوالے سے اور اپنی معاشرے کے حوالے سے جتنی گفتگو ہے وہ ہم کریں گے. بڑا خوبصورت سا ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بشارت و عرفان کی باتیں آپ سنتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا، بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اپنا دھیان رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.